بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 49۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حسن لذاتہ کی بحث۔ یہاں تک کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح لذاتہ کی تعریف اور اس کی اقسام، اس کے مراتب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حدیث حسن لذاتہ کے بارے میں بحث فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فَإِنْ خَفَّ الزَّفْتُ أَيْ قَلَّ يُقَالُ خَفَّ الْقَوْمُ خُفُوفًا قَلُّوا وَالْمُرَادُ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض۔ فرماتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضبط، پس اگر راوی کی ضبط کی صفت کم ہو، یہاں خفا کی لغوی تحقیق بیان کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے خف القوم خفوفاً اس موقع پر جب کہ قوم کی تعداد کم ہو۔ والمراد مع بقیت الشروط المتقدمة فی حد صحیح، ضبط کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو صحیح کی تعریف میں جو شروط ذکر کیے گئے تھے وہ مکمل ہو، صرف ضبط کم ہو تو وہ حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ اب اس کو جو حسن لذاتہ ہی کہتے ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے اس میں حسن ہے، کسی خارجی چیز کی وجہ سے اس میں حسن نہیں آئی، اور اس سے وہ حدیث نکل گئی جو حسن لغیرہ ہے، جس میں حسن خارجی چیز کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے هو الذی یکون حسنہ بسبب الاعتزاز، حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں حسن کسی اور روایت کی تقویت کی وجہ سے آتی ہے، جیسے مثلا مستور راوی کی حدیث ہو گئی جب اس کے طرق زیادہ ہوں، اور جو یہاں دیگر شرائط ذکر کیے مع بقیت شروط المتقدمہ تھے، ان باقی اوصاف کے شرط لگانے سے حدیث ضعیف کی قسم نکل گئی۔ آگے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن لذاتہ کا حکم بیان کر رہے کہ یہ جو قسم ہے حسن کی، یہ صحیح کے ساتھ شریک ہے اس سے استدلال میں، یعنی جیسے صحیح حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، اس طرح حدیث حسن لذاتہ سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث صحیح سے درجے میں کم ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح صحیح لذاتہ میں ہم نے مراتب ذکر کیے تھے، تو اس طرح حدیث حسن میں بھی مراتب ہیں جو بعض سے اوپر ہیں اور بعض سے نیچے ہیں، تو یہ حدیث صحیح کے مشابہ ہیں اس تقسیم میں۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن لذاتہ کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ حدیث مقبول کی 4 اقسام ہیں، ایک صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور یہ حدیث کی دوسری تقسیم تھی جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سب سے پہلے صحیح لذاتہ کی تقسیم کی، اور پھر اس کے جو ذیلی مباحث تھے وہ بیچ میں بیان کر دیے، اور اب صحیح لذاتہ کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حسن لذاتہ کی تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سبق ہے اس میں انشاءاللہ ہم صحیح لغیرہ کی بحث بھی کریں گے، کیونکہ جو صحیح لغیرہ ہے، حسن لذاتہ کی بحث کو اس وجہ سے مقدم کیا کیونکہ جو صحیح لغیرہ ہے وہ حقیقت میں حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے، اور اس میں تعدد طرق آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح لغیرہ کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ باقی جو حسن لغیرہ کی بحث ہے وہ بہت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بحث بہت مؤخر کی ہے، اور بالکل کتاب کے درمیان میں حدیث حسن لغیرہ کی بحث کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث حسن لغیرہ جو ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف کی قسم ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ضعیف کی جتنی بھی اقسام ہیں
ان تمام اقسام کے بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں کہ جو ضعیف حدیث ہے اگر اس میں تعدد طرق آ جائے یا اس میں کوئی قرین آ جائے جس کی وجہ سے یہ حسن درجے تک پہنچ جائے گی۔ حدیث حسن لذاتہ سے متعلق بعض مباحث ہے وہ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حدیث حسن جو ہے وہ آگے آ جائے گا، یہ متقدمین کے ہاں یہ مستقل قسم نہیں تھی، متقدمین کے ہاں یہ دو قسمیں چلتی، صحیح اور ضعیف۔ تو جو حسن ہے اس کو بھی وہ صحیح میں شمار کرتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے، تو اس طرح وہ حدیث حسن کو حدیث صحیح میں شمار کرتے تھے۔ تو اس لیے متقدمین کے ہاں اس کی تعریفات اور اس کی جداگانہ قسم باقاعدہ سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ متقدمین کے ہاں اس کی تقسیم ہے بھی، جس کو لے کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کی جداگانہ قسم بھی بیان کر دی، حدیث حسن لذاتہ ہی اور حدیث حسن لغیرہ۔ تو ایک تو یہ کہ حدیث آگے یہ کتاب میں بھی آ جائے گا۔ ایک امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو متقدم ہیں انہوں نے حدیث حسن کی تعریف کی ہے، جو تدریب الراوی و دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ امام خطابی کی وفات 388 ہے، اور ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کی وفات 279 ہے، تو انہوں نے بھی حدیث حسن کی تعریف اپنی کتاب میں کی ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ ایک عمدہ تقسیم کی ہے کہ جو امام خطابی نے حدیث حسن کی تعریف کی ہے یہ حدیث حسن لذاتہ ہی کی ہے، اور جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن کی تعریف کی ہے وہ حدیث حسن لغیرہ ہی کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے آج۔ حدیث حسن لذاتہ ہی کی ایک خوبصورت تعریف جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر نور الدین عطر صاحب نے یہ تعریف کی ہے جو یاد کرنے کے لیے آسان ہے، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ حافظ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں الحدیث الذی اتصل سندہ بنقل عدل خف ضبطہ ولم یکن شاذا ولا معللا۔ حسن لذاتہ ہی وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اور ایسے روات سے منقول ہو جو عادل بھی ہو، لیکن اس کا ان روات ان میں سے کسی راوی کا ضبط خفیف ہو، کم ہو، کامل نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو اور معلل بھی نہ ہو۔ حدیث صحیح لذاتہ ہی میں ہم نے 5 شرائط لگائی تھی، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضبط کامل ہو، شاذ بھی نہ ہو اور معلل بھی نہ ہو۔ تو جو حدیث حسن لذاتہ ہی اس میں تمام شرائط موجود ہوگی صحیح لذاتہ ہی کی، صرف یہ ہے کہ اس کے ضبط میں خفت ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح سے نیچے حدیث حسن لذاتہ ہی میں آ جائے گی۔ الدین عطر صاحب فرماتے ہیں فہوا کالصحیح لیکن بفارق واحد وهو انه خف ضبطه ای استوفى شرط ضبط المقبول فی الحد الادنى، یعنی یہ بھی صحیح کی طرح ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس کا ضبط کم ہے، یعنی پھر بھی اتنا ضبط اس میں ہوگا جو قبولیت والی ہو۔ یعنی ضبط کے جو ہے یہ علماء کرام نے بتایا کہ ضبط کا ایک معیار نہیں ہے، ضبط کے مختلف درجات ہیں، بعض میں سب سے اعلیٰ درجے کا ضبط ہوگا اور بعض میں مقبول درجے کا کم از کم ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی حدیث کم از کم مقبول ہوگی، اور بعض میں وہ ضبط ایسے درجے کے ہوگا کہ اس کو پھر وہ ضعف کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے وقولہ بعد ذلك لا لشيء خارج تفسیر للحسن لذاته وقولہ وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتزاز تفسیر لقوله لشيء خارج فالحسن لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتزاز أي التقویة وهو الحسن لغیرہ۔ یہ الفاظ کی تشریح کی ہے کہ شیء خارج سے مراد خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی دیگر روایات کی تقویت کی وجہ سے اس کو قبولیت مل جائے، اور اعتزاز کا معنی بتا دیا کہ تقویت ہے، تو یہ حسن لغیرہ ہی ہوگی۔ اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن لغیرہ کی مثال بھی بیان کری، وضرب له مثالا حدیث المستور۔ آگے آ جائے گا کہ حدیث مستور جو ہے اس میں ضعف بہت کم ہوتی ہے، تو اس کی جو ضعف ہے وہ تعدد طرق سے ختم ہو سکتا ہے۔
اور مستور اس کو کہتے ہیں جس سے دو سے راوی نقل کرے لیکن اس راوی کی تعدیل اور تجریح نہ ہوئی ہے، نہ اس پہ جرح ہوا ہو نہ اس کی تعدیل ہوئی ہو، تو یہ بہت کم درجے کا ضعیف ہوگا۔ تو اگر اس سے دو نقل کرنے والے ثقہ ہو تو اس کی روایت کو مستور کہتے ہیں۔ تو مستور میں بھی ضعف ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے کی تقویت کے لیے ایک اور روایت ہو جو خود بھی مستور کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کو تقویت ملے گی۔ حدیث حسن لذاتی کی تعریفوں پر گزر چکی ہے۔ حدیث حسن لغیرہ کی تعریف یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کی، ہم نے یہاں ذکر کی ہے۔ کل حدیث یروی لا یکون راویہ متہما بکذب ویروی من غیر وجہ، ہر وہ حدیث ہے جو اسے راوی اس کو روایت کرے جو متہم بالکذب نہ ہو، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ ضعف ہو لیکن متہم بالکذب نہ ہو، اور دیگر طرق کے ساتھ بھی منقول ہو، ویروی من غیر وجہ، تو یہ حسن لغیرہ ہے۔ یا حدیث حسن لذاتی سے متعلق چند ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو حدیث حسن کا حکم، تو پیچھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی عبارت میں ہم نے بتا دیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث حسن کا وہی حکم ہے جو حدیث صحیح لذاتی کا حکم ہے، یعنی اس پر عمل واجب ہے۔ لیکن بعض ائمہ سے جیسے امام بخاری، امام ابو حاتم رازی، قاضی ابو بکر ابن العربی کی طرف سے عدم قبولیت کی نسبت ہے بعض کتابوں میں، تو یہ درست نہیں ہے، یعنی اس پر اجماع ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ حدیث حسن وہ مقبول حدیث ہے۔ یہ بات بہت مفصل طریقے سے شیخ محمد عوامہ نے تدریب الراوی کی تعلیقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 اور اس کے بعد میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصیات کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ حدیث حسن کو حجت نہیں سمجھتے، ایک امام بخاری، دوسرے امام ابو حاتم رازی اور تیسرے قاضی ابو بکر ابن العربی۔ لیکن صحیح ہے کہ ان تینوں کی طرف یہ نسبت درست نہیں ہے، یہ تینوں حضرات حدیث حسن کو حجت سمجھتے ہیں۔ امام ابو حاتم سے جو یہ منقول ہے کہ انہوں نے حدیث کو حسن ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا، تو اس سے مراد اصطلاحی حدیث حسن مراد نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے حسن مراد ہے، اور ایسا دیگر علماء نے بھی کیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ بعض مرتبہ ایک حدیث درجے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی لیکن اس پر صحیح کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں صحیح سے مراد ثابت ہوتا ہے، یعنی بعض مرتبہ ہم صحیح کا اطلاق کرتے ہیں لیکن صحیح سے مراد ہماری ہے کہ وہ ثابت ہے، ورنہ وہ حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے یا مقبول درجے کی ہوتی ہے لیکن ہم اس پر صحیح کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کبھی حسن کا اطلاق، کبھی کسی حدیث پر حسن کا اطلاق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں حسن ہوتا ہے، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے مقدمے میں لکھتے ہیں وَالْتَزَمْتُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا، کہ میں نے اس کتاب میں یہ التزام کیا کہ میں اس میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا، حالانکہ ریاض الصالحین میں کئی حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوئی۔ جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، تو ابن الوزیر یمانی نے تنقیح الانظار شرح توضیح الافکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 میں یہ لکھا ہے کہ امام بخاری کا یہ مسلک ہے، اور ابو بکر ابن العربی نے اس کو پسند کیا، لیکن صحیح یہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں اور علل کبیر میں کئی جگہ امام بخاری سے احادیث کی تحسین کا ذکر حجت ہونے کے طور پر کرتے ہیں۔ نیز علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن لغیرہ کو حدیث حسن کہتے ہیں، یہ فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ چونکہ حسن لغیرہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ضعیف ہونے کی وجہ سے استدلال نہیں کرتے تھے، بعد کے محدثین نے اس کے طرق تلاش کیے جس سے وہ حسن لغیرہ تک پہنچ گئی۔ جہاں تک ابو بکر بن العربی کی بات ہے تو شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ فرماتے کہ میں نے عارضۃ الاحوزی کا صفحہ صفحہ دیکھا ہے تاکہ حدیث حسن کے بارے میں ان کا مسلک معلوم ہو۔ ایک جگہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 میں مجھے متعلقہ عبارت مل گئی جس میں ابو بکر بن العربی لکھتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
ضعیف حدیث کو بھی لیتے ہیں، اور میرا بھی یہ مسلک ہے۔ البتہ معاذ میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث ضعیف سے بھی استحباب کا درجہ ثابت ہونے کے وہ قائل ہیں۔ حدیث حسن تو اس سے اوپر درجے کا ہوتا ہے، تو یہ تو بدرجہ اولی مقبول ہوگا۔ بہرحال یہ ہم نے خلاصہ بیان کیا۔ شیخ محمد عوامہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیے کہ امام بخاری، امام ابو حاتم رازی، قاضی ابن العربی، ان سے حدیث حسن کی جو عدم مقبولیت کی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ متقدمین حدیث حسن پر بھی صحیح کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو متقدمین میں دو تقسیم ہیں، ایک حدیث صحیح اور ایک حدیث ضعیف۔ تو حسن کو وہ صحیح میں شمار کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ حسن کو وہ ضعیف میں شمار کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث پر حسن کا اطلاق کبھی کبھی لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہاں یعنی لغوی معنی مراد ہے یا اصطلاحی معنی مراد ہے۔ جیسے علامہ ابن صلاح کا ایک قول ہے، یہ ایک حدیث ہے، تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیۃ، حدیث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوی۔ تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیۃ، یہ حدیث بہت زیادہ حسن ہے لیکن اس کی کوئی سند قوی نہیں ہے۔ تو یہاں حسن سے مراد خوبصورت کے معنی میں ہے، کہ مطلب اس میں جو فضیلت ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ عنوان قائم کیا ہے، ضعیف شدید کا حسن درجے تک پہنچنا۔ جو حدیث یہاں ہم نے بیان کر دیا کہ ایک حدیث ہے جو حسن درجے کی، حسن لذاتی ہی ہے، تو حسن لذاتی اس کو اس وجہ سے کہتے کہ اس میں راوی کا ضبط ناقص ہے۔ اور اس کے بعد ہم حدیث صحیح لغیرہ کی بحث کریں گے، جس میں یہ ہے کہ اگر حسن لذاتی ہی جو حدیث ہے اس کے ساتھ ایک اور طریق آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی صحیح لغیرہ کی تک پہنچ جائے گی۔ تو شیخ محمد عوامہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا ہے، اور اس موضوع پر ان کی مستقل کتاب بھی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ضعف شدید ہے یہ بھی حسن درجے تک پہنچتا ہے، مطلب تعدد طرق اور جو قرائن ہے اس کی وجہ سے حدیث میں، جیسے یہاں حدیث حسن لذاتی ہی حدیث صحیح لغیرہ تک پہنچتی ہے، تو اس طرح دیگر جو کمزور مراتب ہے وہ اپنے سے اوپر درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو ضعیف شدید ہیں وہ کثرت طرق کی وجہ سے تخفیف ضعیف خفیف کی طرف آ جائے گا، اور پھر مزید قرائن اور تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تک حدیث حسن لذاتی کی مثال ہے، تو یہاں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن لذاتی کی مثال نہیں دی، لیکن اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح لذاتی کے مراتب میں حدیث حسن لذاتی کی مثال دی تھی۔ دو مثالیں دی تھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، یہ جو طریق ہے، اس طریق سے جو روایت ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہوگی، حسن لذاتی درجے کی ہوگی۔ اس میں روات کے بارے میں ہم نے باقاعدہ بحث بھی کی تھی، اور وجہ بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ محمد بن اسحاق پر محدثین نے رد کیا ہے، لیکن چونکہ یہ رد بہت کم درجے کا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کی حدیث کو صحیح سے نیچے کے درجے میں شمار کیا، اور وہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے۔ دوسری جو مثال دی تھی وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے سلسلے سند کی دی تھی۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا، روات کے حالات بھی بیان کیے تھے، اور اس میں بھی وجہ بیان کی تھی۔ بعض حضرات نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا کلام ہے چونکہ، تو اس وجہ سے اس کو بھی حدیث صحیح لذاتی ہی حسن لذاتی ہی میں شمار کیا ہے، اور صحیح لذاتی ہی کے جو قریب ہیں اس میں اس کو شمار کیا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر ان حدیث کی تعریفات آپ کے سامنے رہے۔
صحیح لذاتی ہی اس کو کہتے ہیں. وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. صحیح لغیرہ ما نقل بعدل غیر تام الضبط متصل السند ووجد ما یجبر ذلك القصور، کہ وہ غیر تام الضبط ہو اور لیکن تعدد طرق موجود ہو. حسن لذاتی والحدیث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا. اور صحیح لغیرہ کل حدیث یروى لا يكون راویہ متہما بکذب ویروى من غیر وجہ.